اب پھر تقریر کرنے کے لیے حافظ ابو دردہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی یاد کردہ تقریر سامعین کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه آله وآله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، آج میری تقریر کا موضوع وعدہ خلافی ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے. مومن کا کام یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو نبھاتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے. چنانچہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی وعدہ کیا اور بعد میں اس کے لیے اس وعدہ کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا تو اس صورت میں یہ وعدہ کرنے والا شخص اس دوسرے شخص سے بتا دے کہ اب میرے لیے اس وعدہ کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا، اس لیے میں اس وعدہ سے دستبردار ہوتا ہوں. مثلا کسی شخص نے یہ وعدہ کیا کہ 1000 میں تمہیں بعد میں 1000 روپے دوں گا، اور بعد میں اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کی مدد کر سکے اور اسے 1000 روپے دے سکے، تو یہ وعدہ کرنے والا شخص اس دوسرے شخص سے بتا دے کہ میں نے تمہیں 1000 روپے دینے کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس وعدہ کو پورا کر سکوں. لیکن جب تک وعدہ کرنے والے شخص کے اندر وعدہ پورا کرنے کی قدرت ہے تب تک وہ اس وعدہ کو پورا کرتا رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے وعدوں کو نبھایا کہ اللہ اکبر، آج اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. جب یہ اور ان کے والد مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ جا رہے تھے. راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی. اس وقت ابو جہل اپنے لشکروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا. جب ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی تو انہوں نے پکڑ لیا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں. تو ابو جہل نے کہا پھر تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم وہاں جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لوگے. انہوں نے کہا ہمارا مقصد تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. تو انہوں نے کہا تو تم ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جا کر تم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے، وہاں جا کر جنگ میں حصہ نہیں لوگے. انہوں نے وعدہ کر لیا، چنانچہ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا. اب اندازہ لگائیے کہ اسلام کا پہلا معرکہ حق و باطل کا معرکہ غزوہ بدر ہونے والا ہے. یہ وہ معرکہ ہے جس کو قرآن الکریم نے یوم الفرقان فرمایا، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا معرکہ. یہ وہ معرکہ ہو رہا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اہل بدر جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا ہے بخشش فرما دی ہے. یہ وہ معرکہ ہونے والا ہے. بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حذیفہ سے ہوئی تو حضرت حذیفہ نے پورا قصہ سنا دیا کہ اس طرح سے راستے میں ہمیں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہاں جا کر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے، جنگ میں حصہ نہیں لوگے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس جنگ میں حصہ لے لیں اور فضیلت و سعادت ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کہہ دی گئی ہے اور جو وعدہ کرا لیا گیا ہے اس کے خلاف ورزی نہیں ہوگی. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.